ایک اور اثر ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے. وہ اصحاب رسول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کانوا افضل هذه الامہ ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا. اور جس طرح انہوں نے پچھلی روایت میں بھی ایک نتیجہ نکالا تھا، تو یہاں بھی وہ اس کے بعد نتیجہ نکال رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ صحابہ امت میں سب سے افضل لوگ ہیں اور تین اس کے پیمانے بتا جی پیمانے بتائیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، روایت جاری ہے تو میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کی اقامت کے لیے چنا ہے. تو ان کی فضیلت کو پہچانو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، اور جتنی تمہاری طاقت ہے ان کے اخلاق اور ان کی سیرت کی اپنانے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ صراط مستقیم پہ ہیں. اس کی ذرا وضاحت فرمائیے آپ. اس میں اہم ترین بات جو تلقین ہے وہ تو واضح ہے. جی صحابہ ہمارے لیے اسوہ ہے، صحابہ کی جماعت مقتدا ہیں، اور امت کے لیے وہ نمونہ ہے، تو اس کو اپنانے کی امت کوشش کرے. لیکن جو شروع میں انہوں نے بنیادی بات کہی ہے کہ افضل ہونے کے معیار کیا ہیں، وہ بنیادی بات ہے. بالکل ٹھیک. یعنی اس امت میں افضل ترین لوگ کیوں تھے؟ تو وجہ یعنی وہی ان کی ہے، کیوں اتباع کی جائے، کیوں اتباع کی جائے. اور پچھلے اثر میں جو ہم نے دیکھا نا کہ اصل میں اس کی وضاحت ہے کہ ایک تو ظاہری چیز ہے نا، ہمارے نتیجے کے لحاظ سے ہمارے سامنے ہے کہ وہ رسول اللہ کے اصحاب ہیں، بالکل ٹھیک، آپ کی جماعت ہیں اور آپ کے ساتھی. یہ تو ایک پیمانہ ہے، لیکن یہ نتیجہ ہے. اصل میں یہ مقام ان کو کیوں ملا؟ اللہ نے دلوں کو دیکھ کر، جانچ کر یہ دیکھا کہ یہ دل ہیں جو میری ہدایت کو قبول کرنے کے اہل ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس پہلو کو انہوں نے اس میں بڑی خوبی سے واضح کیا کہ صحابہ کے کردار میں اور ان کے دینی فہم میں اور ان کے دینی رویوں میں وہ چیزیں کیا تھیں جو ان کو یہ مقام دیتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ابرہا قلوباً، یعنی دلوں میں جو ایک نیکی ہوتی ہے، نیکی کی طرف رجحان ہوتا ہے، نیکی قبول کرنے کا کی صلاحیت ہوتی ہے، تو دلوں کے لحاظ سے سب سے نیک اس امت میں صحابہ تھے. بالکل ٹھیک. یہ وجہ ہے ایک تو دل جو ہے نا، یعنی قرآن مجید بھی اس کو یوں ذکر ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. بالکل ٹھیک. تقوی اور خدا خوفی اور دیانت، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت، یہ سب سے زیادہ صحابہ میں تھی. بالکل ٹھیک. دوسرا اعمقھا علما، علم میں سب سے زیادہ گہرائی ان میں تھی، اس لیے کہ انہوں نے سب کچھ دین نازل ہوتے ہوئے اور اپنے پیغمبر کو دین سمجھاتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے براہ راست دیکھا، پھر خود اس مرحلے سے سیکھا، اس مرحلے میں شریک رہے. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کیا چاہتے ہیں، اس کا جتنا ادراک صحابہ کو ہو سکتا ہے اور کسی کو نہیں ہو سکتا. یہ ان کے علم کے عمق کی دلیل ہے. اور جو تیسری بات یہ کہ اقلہم تکلفاً، یہ بھی ان کے علم کی گہرائی اور دلوں کے تقویٰ کا ایک لازمی نتیجہ ہے کہ ان کے ہاں تکلف نہیں ہے. تکلف علم میں بھی نہیں ہے، یعنی آگے ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ علم میں غیر ضروری باتوں کے پیچھے پڑنا، بے جا سوالات کرنا، ایسی چیزیں جن کا ہدایت سے یا حسن علم، حسن کردار سے تعلق نہیں ہے، ان کی ٹو میں پڑے رہنا. تو علم میں بھی تکلف نہیں ہے اور عمل میں بھی تکلف نہیں. عمل بھی بالکل سادہ اور فطری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل میں بھی تکلف نہیں ہے. تو یہ تین پیمانے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے لیے مقتدا اور اسوہ اگر ہیں تو وہ اصحاب محمد ہی صلی اللہ علیہ وسلم. بہت خوبصورت.